السلام علیکم ناظرین، ایوان نیوز ہیڈ لائنز میں ایک بار پھر آپ کو خوشامدید۔ میں ہوں کنزا اسلم۔ ملتان سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں۔ سینیٹر اون عباس بپٹی نے کہا ہے کہ بیشتر افراد ایسے ہیں جنہوں نے دنیا میں ملک و قوم کا نام روشن کیا اور ان کی خدمات ناقابل ستائش ہیں۔ وہ گزشتہ روز سول سوسائٹی فار اسپیشل پرسنز اور تارے زمین پر ٹرسٹ اور ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے تعاون سے منعقدہ افراد بحالی معذوری کے عالمی دن کے موقع پر ملتان اسپورٹس فیسٹیول سے خطاب کر رہے تھے۔ اس موقع پر تارے زمین ٹرسٹ گروپ کی سی ای او فادیہ کاشف نے کہا کہ روزگار کمانے کے حوالے سے ہم رکشہ، ویل چیئر سائیکل اور ٹرالی موٹر سائیکل معذور افراد کو دے رہے ہیں، جس سے انہیں روزگار کمانے میں آسانی ہوگی۔ سوسائٹی فار اسپیشل پرسنز کی صدر زاہدہ قریشی نے کہا کہ معذوری کو کبھی کمزوری نہ سمجھا جائے۔ جس طرح حکومت میں معذور کو کوٹا رکھا جاتا ہے، اس طرح قومی اسمبلی اور سینٹ میں بھی کوٹا رکھا جائے۔ ناظرین، اسلام آباد سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں۔ وزیر اعظم عمران خان کے مشیر برائے خزانہ شوکت ترین نے دعویٰ کرتے ہوئے کہا ہے کہ معیشت ترقی کر رہی ہے، جس کا مطلب ہے معیشت مضبوط ہوتی جا رہی ہے، مہنگائی کم ہونے والی ہے۔ اسلام آباد میں وزیر اعظم عمران خان کے مشیر برائے تجارت رزاق داؤد کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے شوکت ترین نے کہا کہ جو چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں وہ ساری درآمدی اشیاء ہیں۔ ان اشیاء نے مہنگائی اور امپورٹ بل کو بھی متاثر کیا ہے۔ نومبر میں درآمدات 7.75 ارب ڈالر تھی اور اکتوبر 6.3 ارب ڈالر تھی۔ اس میں خام مال کا 2 مہینوں میں فرق 25 کروڑ 20 لاکھ ڈالر ہے۔ سب سے بڑا فرق پیٹرولیم مصنوعات میں ہے، جس میں تیل، گیس اور کوئلہ ہے۔ اس میں ماہانہ 508 ملین ڈالر کا فرق ہے۔ ناظرین، اسلام آباد سے ایک اور خبر شامل کرتے چلیں۔ گلگت بلتستان کے سابق چیئرمین رانا شمیم کا لندن سے اصل بیان حلفی منگوانے کے لیے اٹارنی جنرل آفس نے پاکستان ہائی کمیشن کو خط لکھ دیا۔ اٹارنی جنرل آفس نے خط اسلام آباد ہائی کورٹ کے احکامات کی روشنی میں لکھا، جس میں کہا گیا ہے کہ اصل بیان حلفی وزارت خارجہ کے ذریعے جلد عدالت میں پیش کیا جائے۔ بیان حلفی کی کاپی نمائندے کے سامنے دستخط کروا کر محفوظ کی جائے۔ خط کی کاپی رانا شمیم، ایڈوکیٹ سپریم کورٹ لطیف آفریدی اور سیکرٹری وزارت خارجہ اسلام آباد کو بھی ارسال کی جائے۔ کرونا وائرس سے 8 افراد جاں بحق ہو گئے، جس کے بعد اموات کی تعداد 28,761 ہو گئی۔ پاکستان میں کرونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 12,86,453 ہو گئی۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 431 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ پنجاب میں 4,43,379، سندھ میں 4,76,494، خیبر پختونخوا میں 1,80,254، بلوچستان میں 33,491، گلگت بلتستان میں 10,413، اسلام آباد میں 1,07,848، جبکہ آزاد کشمیر میں 34,574 کیسز رپورٹ ہوئے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے MR نیوز۔